کہ باری تعالیٰ اس آزمائش سے میں بچ جاؤں۔ ہر لمحے جو بھی اللہ رب العالمین نے آزمائش لی، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش سے پورے صبر استقلال کے ساتھ اس آزمائش میں پورا حوصلہ رکھ کے وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو حضرات گرامی، انہی کی یاد ہے قربانی۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے قربانی دینا، اور بے شمار فضائل ہیں قربانی کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث کے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم دیا، فرمایا عائشہ جب تیری قربانی تیار ہو ذبح ہونے کے لیے اس کے پاس کھڑی ہو جایا کرو۔ اس کے پاس کھڑے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذبح کرنے والا ذبح کرنے لگے تو سامنے آ جایا کرو، اس منظر کو ملاحظہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس چھری گردن پہ چلے گی تو ایک خون کا قطرہ جب زمین سے ٹچ کرے گا تو اللہ رب العالمین تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی قربانی جو ہے یہ انسان کے گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا اجر میرے لیے خاص ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہ عائشہ، یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ فرمایا جو بھی قربانی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، فرمایا کہ اے فرشتوں میرے بندے جو ہے نا بڑے لاڈلے ہیں، جب یہ پیدا ہوئے انہوں نے اپنے والدین کی پہلے پشتوں میں یہ سواری کرتے رہے، اس کے بعد یہ ماں کے ساتھ رہے، ماں کے بغل کے اندر ماں کے کندھے پہ سوار ہوتے رہے، پھر جب بڑے ہوئے والدین کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، پھر مزید جب بڑے گھوڑوں پہ سواری، کشتیوں پہ سواری، پھر جب اس جہان کو چھوڑ کر جانے لگے تو اس وقت میرے بندوں کو میں نے اپنے بندوں کے کندھوں پہ بٹھایا، چارپائی پہ سلا کر یہ قبرستان میں لے گئے۔ اب یہ ساری زندگی یہ سواری کے عادی ہیں، سواری کرنے کے ان کی روٹین بن چکی ہے، لہٰذا قیامت کے دن ان کے سرہانوں کے سامنے جب یہ قبر سے نکلیں جو قربانی کے جانور ہیں نا وہ بطور سواری انہیں پیش کر دینا، ان سواریوں پہ سوار ہو کر یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہاں پہ چلے جائیں۔ حضرات گرامی، اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے جو جانور ہیں قربانی کے انہیں موٹا تازہ، انہیں تقویت دیا کرو، پالا کرو، انہیں موٹا کیا کرو، صحت مند کیا کرو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ کے محبوب فرماتے تمہارے قربانی کے جو جانور ہیں نا انہیں 70 گنا زیادہ کر کے تمہارے نامہ اعمال کے اندر تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا اور وہ نیکیوں کی شکل میں تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یعنی صحت مند جانور ہو اس کی قربانی کرے۔ دنیا کے اندر ہم نے جو بھی یہ ہماری فطرت بن چکی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم نے اپنی ذات کے لیے لینی ہے
اپنے فائدے کے لیے لینی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی حوالے سے بھی، اگر پلاٹ بھی لینا ہو نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے مقام پہ لیں کہ جہاں پہ ریٹ بڑھ جائے. ہم سودا ایسا خریدتے ہیں کہ جس میں نقصان نہ ہو، لیکن ادھر جو اصل غنیمت ہے ہمارے لیے، اصل جو منافع کا سودا ہے، جب وہ کرنے لگتے ہیں کوشش کرتے ہیں عمر پوری ہو، سستا ہو، پیسے زیادہ نہ لگے. موبائل ہمارا 3-3 لاکھ کا ہم لے لیتے ہیں، دھمبا یا بکرا اچھا نہیں خریدتے. ہمارے پاس گاڑی اچھی کوشش کرتے ہیں مہنگی سے مہنگی ملے، اچھی ہو، لیکن جب دین اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ سستا ملے، قربانی واجب ادا ہو جائے. لیکن یہ صورت ٹھیک نہیں ہے. یہ تو جتنا آپ کا خلاص، جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اجر دیا جائے گا، اتنی تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی قرب حاصل ہوگا. ورنہ وہی قربانی شاید وہ مالک قبول نہ کرے جو تم نے بزدلی سے خریدی، اپنا منافع، اپنا پیسہ بجٹ بچاتے ہوئے تم نے خریدی، شاید وہ مالک ہے نہ قبول کرے. کہ تم نے لالچ کیا، میرے رزق میں نے جو دیا تھا اس سے تو نے خرید کر دینی تھی. حضرات گرامی، قربانی کا بڑا اجر ہے اور یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، اور فرض واجب بالکل برابر ہے. جس طرح نماز فرض ہے، اگر نہیں پڑھتا بندہ گناہگار ہے، قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی. اسی طرح جو قربانی نہیں دیتا قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. سوال ہوگا کہ بتا تجھ پہ قربانی واجب تھی، میں نے تجھے مال دے رکھا تھا، تیرے پاس دولت تھی، نعمت عطا کر رکھی تھی، بتا تو نے وہ اس سے میرے حکم پہ عمل کیا؟ فصلی لربک وانحر، اے میرے محبوب آپ نماز پڑھیں اس کے بعد قربانی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قربانی دی. میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا، 2 قربانیاں دیا کرتے ہیں، ایک اپنی غریب امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے. تو پھر قربانی جو ہے واجب ہے. اب واجب کس پہ ہے؟ یہ فقہی مسائل ہیں، بڑی توجہ سے آپ نے یہ سننے ہیں. یہ عموماً ہمیں نہیں علم ہوتا، نہ کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی بیان بھی نہیں کرتا. اب کس بندے پہ قربانی واجب ہے؟ زکوٰۃ کا تو نصاب ہے نا، سال گزر جائے، سال کے بعد اتنی دولت بن جائے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اتنی مالکیت ہو اس کی، اس پہ سال گزر جائے، زکوٰۃ بنتی ہے. یہاں پہ وہ نصاب نہیں ہے. یہاں پہ جو نصاب ہے نا فطرانہ دیتے ہیں جس طرح، اسی طرح یہ بھی صورتحال ہے کہ بندے کے پاس اب آج کا جو ریٹ ہے پاکستان کے اندر، چاندی کا وہ بنتا ہے 1500 تقریباً 65 روپے، اور جو سونے کا ریٹ بنتا ہے وہ تقریباً 1,20,000 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے. 7.5 تولے 9 لاکھ کا بنتا ہے، اور یہ جو چاندی ہے یہ 82,500 کی بنتی ہے. 82,500 کی 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. اب اتنی دولت یا اتنا مال اس کی حاجت اصلیہ سے بڑھ کر، حاجت اصلیہ کا مطلب یہ کہ جو اس کی ضرورت ہے، اس کو جس کی ضرورت چیز کی ہے، اس کے علاوہ جس کے پاس 82,500 روپیہ ان 3 دنوں میں، آج نہیں ہے، اگر 9ویں 10ویں 11ویں ان دنوں کے اندر 3 دنوں میں آ گیا، جمع ہو گیا، اس بندے پہ قربانی واجب ہے. پیسے نہیں صرف پیسے ہی ہو، سونا ہو نہ، اس کے پاس اس کے مکان، فالتو مکان ہے، اس کی رقم اتنی بنتی ہے، اس کے پاس اس کی حاجت اصلیہ جو ضرورت زندگی ہے، گھریلو سامان جو ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے،
اگر 82,500 کا بنتا ہے نا، اس میں 4 پائیاں بھی آپ شمار آپ نے کرنی ہے. آپ کی جو حاجت اصلیہ جو استعمال کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کی 4 پائیاں وہ جھیز والی جو کبھی اتاری نہیں جاتی، اور وہ بھی میرا خیال ہے 10 ہوں تو وہ بھی لاکھ کے قریب بنتی ہیں، اس بندے پہ بھی قربانی واجب ہے. یہ کوئی مسئلہ، یہ ڈگسلہ نہیں ہے کوئی نظر انداز کر دے. یہ اسلام کا اللہ کے رسول کا حکم ہے. اس بندے پہ لازم ہے قربانی جس کی ضرورت سے زیادہ گھر کے اندر 82,000 کی ملکیت ہے، وہ قربانی دے. آپ غور کر لیں کہ کس کس بندے پہ بنتی ہے. تقریباً اگر اس پیمانے سے گزرا جائے تو 90% لوگ ہیں جن پہ قربانی واجب ہے، جن پہ لازم ہے قربانی دینا. لیکن ہمارا معاشرے کے اندر 20% لوگ قربانی دیتے ہیں. پھر مسلمان پہ قربانی واجب ہے. اگر مسافر ہے کہیں پہ چلا گیا ہے، مسافر پہ قربانی نہیں ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو. لیکن آج کل وہ مسافر والا معاملہ نہیں رہا. ہم نے کراچی بھی جانا ہو دوسرے دن واپس آ جاتے ہیں. مسافر جو پرانے زمانوں کا سلسلہ تھا، مسافر ہوتے لوگ کافی دنوں کے اندر لوگوں کا وہاں پہ پہنچنا ہوتا. لیکن آج کا جو مسافر ہے، آج تو 5,000 کلومیٹر دور بھی جانا ہو تو دوسرے دن بندہ واپس آ جاتا ہے. سفر اتنے آسان ہو گئے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر، اب ضروری نہیں کہ سال گزرے. میں نے پہلے عرض کر دیا جس طرح قربانی کا سال گزرنا، دوسرا زکوٰۃ کے لیے، یہ اگر 10ویں کے دن بھی آپ کو مل گئی دولت، آپ غنی ہو گئے تو آپ پہ قربانی واجب ہے. 9ویں کو مل گئی، آپ نے نہیں لی، پہلے نہیں لی، پہلے مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، دولت نہیں تھی، آپ صاحب نصاب نہیں تھے. جب 11ویں ذی الحج آئی، آپ کو پیسے مل گئے، دولت مل گئی، آپ امیر ہو گئے، غنی ہو گئے، آپ نے قربانی دینی ہے، آپ پہ قربانی واجب ہے. ہاں صاحب نصاب ہیں، وقتی طور پہ پیسے نہیں ہیں. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ادھار لے، ادھار لے کر قربانی دے. کیوں؟ تو صاحب نصاب ہے. اگر وہ نہیں کرنا تو سونا بیچ لے، اپنی ملکیت جو چاندی ہے وہ بیچ لے، تیری حاجت اصلیہ سے جو زیادہ چیز ہے اس کو بیچ لے. اگر مقروض نہیں ہونا چاہتا، آپ کے پاس موبائل ایک ضرورت ہے اور 3 موبائل ہیں، اور موبائل بھی وہ ایک موبائل 2 لاکھ کے ہیں، 1.5 لاکھ کا ہمارے جیب میں موبائل ہے. ہماری 3 موٹر سائیکل ہیں کہ بیچ دے. اگر قرضہ نہیں لینا چاہتا، بیچ کر بھی قربانی تو نے دینی ہے، تجھ پہ واجب ہے. اور پھر اس کے بعد گوشت جو ہے نا، کوشش کریں. ایک تو ہوتا ہے ایک بکرا ہوتا ہے اپنا، وہ تو اپنا ہی ہے نا، اس کے لیے حکم یہ ہے، یہ فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے. تقریباً سارے مسائل جو یہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں نا، یہ فتاوی عالمگیری کے ہیں، جو سب سے بڑی فتاوے کی کتاب ہے. گوشت جو ہے، ایک بندہ مسکین ہے، قربانی اس پہ واجب ہے. اتنی دولت ہے، قربانی اس نے دینی ہے، واجب ہے اس پہ. اب وہ بندہ ذبح کرتا ہے. طریقہ تو یہ 3 حصے کر لے، یہ مستحب عمل ہے. 3 حصے کرے، ایک حصہ غرباء کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے. اگر وہ مسکین ہے، اسے کبھی کبھار سال میں گوشت ملتا ہے کھانے کو، اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ سارا بھی رکھ سکتا ہے. امیروں کے لیے نہیں، جن کا جو ہر روز کھاتے ہیں. جو کبھی کبھار جو گوشت ملتا ہے، یہ شریعت کہتی ہے کہ وہ خود بندہ سارا بھی گوشت رکھ سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اس کے بعد بیوی، یہ نہیں کہ مرد نے دے دی، بیوی سے بے نصاب ہے اس کو معافی ہے، نہ. اگر بیوی، اور جو بیویاں مرد پہ اکثر کم قربانی واجب ہوتی ہے، بیوی پہ زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟
بیوی کا جو جہیز ہوتا ہے نا وہ بھی اتنا ہوتا ہے، حاجت اصلیہ سے اتنا وافر ہوتا ہے کہ اس عورت پہ زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے. حاجت اصلیہ سے زیادہ اتنا اس کا جہیز ہوتا ہے، اس کا سامان ہوتا ہے، اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. اور مرد مسکین کنگال ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے مرد نے دے دی، عورت پہ کوئی قربانی نہیں ہے. نہ، اگر عورت مالدار ہے اس پہ علیحدہ قربانی واجب ہے، مرد مالدار ہے اس پہ علیحدہ قربانی واجب ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ مرد نے دے دی عورت کی ہو گئی. نہ، اگر عورت پہ واجب ہے تو عورت نے علیحدہ دینی ہے، مرد پہ واجب ہے اس نے علیحدہ دینی ہے، اور مرد پہ نہیں واجب تو نہ دے. ہمارا روٹین یہ بنی ہوئی ہے، گھر کے اندر سربراہ ہوتا ہے، بڑا بیٹا سربراہ ہے گھر کا، تو اب وہ کہتے ہیں امی ابو سلامت ہے ان کی دے دیتے ہیں. امی ابو کا کام صرف یہ ہے کہ انہوں نے صرف روٹی کھانی ہوتی ہے، نماز پڑھی روٹی کھائی، بس ان کا کوئی ان کی ملکیت نہیں ہے، سارا بچوں کے ہینڈ اوور کر دیا ہے. ان پہ قربانی نہیں، وہ تمہاری نہیں ہوگی. تو سربراہ ہے، قربانی صاحب نصاب پہ ہے، جو گھر کے اندر جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، مال ہے. والدین کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو صاحب نصاب ہی نہیں ہے. ان کی طرف سے قربانی نہ، سربراہ دے، جس کے پاس ساری ہینڈ اوور ہے، جو دولت کا جمع کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، معاملات کرنے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے، وہ بیٹا دے قربانی. اگر والدین فوت ہو گئے ہیں، فوت شدہ کی تب دے سکتے ہیں جب زندہ جو سربراہ ہے وہ پہلے اپنی دے، وہ تو نفلی قربانی ہے. کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو لازم تو نہیں ہے، پہلے اپنا زندہ تو واجب ادا کرے گا، جو اس کے ذمہ ہے کہ میں نے یہ دینی ہے، لازم ہے مجھ پہ. پھر اگر اولاد بڑی ہو گئی وہ اپنی آپ دے لے، اگر صاحب نصاب ہے، والدین پہ ان کی قربانی دینا واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر نابالغ ہے اور امیر ہے بچہ، اگر والدین اس کی قربانی دے دیں تو مستحب ہے، لازم نہیں ہے. اگر وہ بالغ ہو گئے 9ویں 10ویں 11ویں یعنی ان 3 دنوں کے اندر وہ بالغ ہو گئے اور صاحب نصاب ہیں، وہ بچے دولت مند ہیں، ان بچوں پہ بھی قربانی واجب ہے، وہ بھی قربانی دیں گے. گائے اور اونٹ کے اندر جو بڑی قربانیاں ہیں ان میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 بندے، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اگر عقیقے والا کوئی ہے نا، کسی نے اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہے تو وہ بھی حصہ قربانی والے جانور میں رکھ سکتا ہے. ہاں، جو صرف گوشت کے لیے اس کی نیت نہ عقیقے کی ہو نہ اس کی قربانی کی ہو، صرف گوشت کے لیے اگر حصہ رکھتا ہے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. شرط ہے قربانی کی نیت ہو. اگر کوئی عقیقے کا حصہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. اس کے بعد قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمریں جو ہے، دندہ ہونا شریعت کے اندر یہ کوئی ٹرم دندہ ہونے کی، یہ تو دیسی ٹرم ہے کہ اس وقت دندہ ہوتا ہے جب اس کی عمر پوری ہوتی ہے، ورنہ اگر اس کے دانت وہ ٹوٹے ہوئے نہیں بھی ہیں، مالک ہے اس کا، اس کو پتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے، یہ व्यापारी جو لوگ ہیں منڈیوں کے اندر خود دانت توڑ دیتے ہیں بیچنے کے لیے، جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اونٹ 5 سال کا، اس سے کم نہ ہو. اونٹ کی اگر کسی نے قربانی دینی ہے، اور اونٹ کے بھی 7 حصے ہیں. کوئی فون اکثر پوچھتے ہیں اونٹ کے اندر سنا ہے جی 10 حصے ہوتے ہیں، نہ، اونٹ کے اندر بھی 7 ہی حصے ہیں اور اسی طرح ہی تقسیم ہے. پھر گائے، اس کے اندر بھی 7 حصے ہیں اور 2 سال عمر ہے. گائے ہو یا دوسرا بھینس جسے کٹا کہتے ہیں، گڑھا اس کا، کیوں؟
کچھ لوگوں کہتے ہیں ساتھی کہ یہ شریعت میں آیا نہیں کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ میرے بھائی قربانی کا نہیں آیا ذکر، کچھ چیزیں یہ حلال چیز ہے، حلال چیز ہے، یہ گائے کے زمرے میں داخل ہے، حکم میں ہے۔ اگر اس پر زکوٰۃ ہے نا، وہ گائے کے نصاب سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، نافذ کی جاتی ہے۔ اگر زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے، دی جا سکتی ہے، تو اس سے قربانی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ حلال طیب جانور ہے، دودھ پی سکتے ہیں، قربانی کی کیا ممانعت ہے؟ اور علماء نے لکھا ہے باقاعدہ یہ گائے کے حکم میں آتا ہے۔ اب اس کی 2 سال سے عمر کم نہ ہو دونوں جانوروں کی، پھر نیچے آگے بکرا ہے، دمبا ہے، سال کا، چاہے بکری ہے، بکرا ہے، جو بھی ہے سال کا۔ دمبا وہ بھی عرض کرتا ہوں، دمبا 1 سال کا، بکری بکرا جو دمبا ہے نا اس کا بچہ مینڈا جسے کہتے ہیں، اس کے لیے 6 ماہ اور اتنا صحت مند ہو، جانور کھڑے ہیں سال کے، ان میں محسوس نہ ہو کہ یہ 6 ماہ کا ہے۔ لیکن اس پہ علماء فقہا نے یہ کہا احتیاط اس میں ہے کہ سال کا دیا جائے، 6 ماہ کا وہ دے۔ ایک گھر کے اندر اس نے پالا ہے، غریب آدمی ہے، اس پہ قربانی واجب ہے، نصاب اتنا ہے، قربانی واجب ہے، وہ لے اس کو ذبح کر دیں۔ ایک بندے کے پاس دولت ہے، وہ گھر کے اس 6 ماہ پہ کیوں وہ فوکس کر رہا ہے؟ وہ لے، بکرا لے، بڑے کسی حصہ ڈال لے۔ لیکن ہماری صورتحال میں نے شروع میں عرض کی، ہم جہاں پہ رزق ہوتی ہے نا مالی حوالے سے، ہم نہیں کہتے کہ یہ تو شوق کا ہے معاملہ۔ جس ہستی کی سنت ادا کر رہے ہیں اس ہستی نے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اس نبی کی سنت کی تکمیل کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اور لیلا وہ جو بکرا ہے اس کی رزق لے رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سستا مل جائے، کیسا بھی ہو واجب تو ادا ہو جائے گا نا۔ میرے بھائی یہ کوئی رب کو تمہاری گوشت کی یا خون کی نہیں ضرورت، وہ تو میرا مالک تمہاری نیتوں کو اور دل کے معاملات کو دیکھتا ہے، تمہارے خلوص کو، تمہارے جو دل کے معاملات ہیں، تو تمہارے رویات ہیں، ان کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے خون کی؟ گوشت کوئی ادھر جاتا ہے؟ یہ تو تمہارا طریقہ انداز دیکھا جاتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ حکم ہوتا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، کوئی تھا؟ یہ تو حوصلہ اللہ کے نبی خلیل اللہ کا تھا کہ جس نے نہیں خواب نومی کو آپ کو خواب آیا، یوم ترویہ کہتے ہیں اس کو، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ حکم ہوا کہ آپ اپنی اچھی چیز جو ہے نا میرے راستے پہ قربان کرو۔ پھر سوچا کہ شاید خواب اللہ کی طرف سے ہے یا کوئی وسوسہ ہے۔ پھر 10ویں کو 8ویں کو خواب آیا، یوم ترویہ شاق کا دن، اور 9ویں کو پھر خواب آیا، ابراہیم اپنی عزیز ترین چیز میرے راستے پہ خرچ کرو، قربان کرو۔ اب یہ خواب میدان عرفات کے اندر آیا۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچان، یقین، آپ کو یقین ہو گیا۔ اور 10ویں کی صبح خواب آیا کہ بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اب 10ویں ذی الحج کو آپ کو خواب کے اندر بیٹے کی قربانی ذبح کر رہے ہیں، فوراً ذہن کے اندر آیا رب قربانی مانگ رہا ہے بیٹے کی۔ بیٹا ایک ہے، 14 سال عمر ہے اسماعیل کی، اللہ کا پیغمبر، نبی، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ آپ گھر سے نکلے، مینا کے اندر تشریف لائے، وہاں کیا کیا؟ قرآن نے پورا نقشہ بیان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو دعا لگایا نعوذ باللہ کہ بتایا نہیں، نہ، بیٹے کو کہا یا اے میرے بیٹے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فرمایا یا ابت افعل، ابا جان تساں جو خواب دیکھا ہے نا آپ نے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اللہ تیری قربانی مانگ رہا ہے، میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ابا جو مرضی ہے کرے، میں صبر کروں گا۔
اقبال بھی تڑپا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سخائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل دی؟ وہ اگر یہ ہو جاتا، جب بھی لیں اچھی قربانی ہو. اس کے بعد آگے جو قربانی کے مسائل عرض کر رہا ہوں، 3 دن ٹائم ہے، دن کے اندر قربانی. عید جہاں پہ نہیں ہوتی، اب تو کوئی ایسی جگہ نہیں الا ماشاءاللہ جہاں پہ عید نہیں پڑھائی جاتی. عید لازم نہیں کہ کوئی بڑی مسجد کے اندر، جس جگہ پہلی عید کی نماز ہوتی جائے اس کے بعد قربانی کا سلسلہ اپنا شروع کر لیں. قربانی کا سلسلہ کیوں؟ ٹائم ہے طلوع شمس، جب سورج طلوع ہو جائے. ہماری تو مصیبت ہے یہاں پہ آپ لوگ وقت پہ نہیں آتے. اصل طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اب بھی عرب شریف کے اندر اسی طرح ہے، لوگ آتے نماز فجر پڑھتے، پڑھ کے بیٹھ جاتے، وہاں پہ ذکر کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. وہاں پہ جب طلوع شمس فجر کا ٹائم ختم ہوتا، فوراً نماز سے عید کھڑی ہو جاتی اور نماز پڑھ کے اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا. اچھا 3 دن ٹائم، اور دن کو قربانی کرنی ہے. رات کے وقت منع ہے، رات کے وقت منع ہے، نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد جو عیب ہیں جانوروں کے، اس کے اندر میں نے ہر دفعہ یہ بیان کرتا ہوں، ایک کلیہ ذہن کے اندر رکھ لے کہ جو جانور ہے اس کا ایسا نقص جو اس کی قیمت اور حسن کے اندر کمی کرے، ایسے جانور کا قربانی جائز نہیں ہے. وہ عیب جو اس کی قیمت کے اندر، اس کے حسن کے اندر کمی کرے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. پونے پہ گفتگو ختم کرنی ہے، آپ آخر پہ آتے ہیں، یہ فقہی مسائل ہیں، ضروری تھا سماعت کر لیں. وہ 4 چیزیں آپ نے بیان کی. آپ نے باقاعدہ طور پہ اس طرح انگلی کھڑی کر کے فرمایا پہلے نمبر پہ ایسا جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن زہر ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. ایسا لنگڑا جس کی ٹانگ خراب ہے، جس کا لنگڑا پن زہر ہو، پتہ چل رہا ہو چلنے والے کو یہ عیب والا ہے، یہ لنگا کر چل رہا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں جانور اس کی قربانی جائز. تیسرے نمبر پہ فرمایا اتنا کمزور ضعیف کہ وہ چل کر ذبح خانے تک نہیں پہنچ سکتا، فرمایا اس کی بھی جائز نہیں ہے قربانی. اور چوتھے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بوڑھا کہ اس کے ہڈیوں کا جو گودا ہے، وہ رس ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، فرمایا اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. ہم تو وہ کسی ریڑے پہ لاد کا بھی لائن ڈال دیتے ہیں، کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو عیب بیان کیے فقہاء کرام نے، جس کی ناک کٹی ہو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اگر کوئی جانور ہے اس کی لاٹ جو ہے وہ قدرتی طور پہ چھوٹی ہے یا پیدائشی چھوٹی ہے، یا اس کے سینگ جو ہیں پیدائشی طور پہ جو ہیں ویسے ہی ہیں، اس کے اندر یعنی دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے لمبے چوڑے، یا اس کی لاٹ بڑی نہیں ہے، پیدائشی ایسا ہے، اور کوئی اس میں زہری عیب نہیں، چھوٹے ہیں، لاٹ بھی چھوٹی ہے، اس کے سینگ بھی جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں، ایسے جانور قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی کٹا ہوا لاٹ کٹی ہے یا اس کا کان کٹا ہے، جو فقہاء نے کہا تھوڑا سا اکثر یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک پوٹا کٹے ہوئے کان، میرا بھائی اگر 3/3 تک نہیں کٹا ہوا تو قربانی جائز ہے، اگر آدھا بھی کٹا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. باقاعدہ فقہاء نے، میں آگے سامنے لکھ کے لایا ہوں چیزیں کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کی قربانی ہو جائے گی. پھر سینگ جو ہے اس کے اوپر کھول ہوتا ہے، اگر اس کی ہڈی تک وہ نہیں ٹوٹا ہوا، اوپر نیچے اس کا ہڈی نہیں نظر آ رہی، سینگ کی اوپر سے تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے یا اس کا خول اتر گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، قربانی جائز ہے. ہاں اگر اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ اندر سے
ہڈی نظر آ رہی ہے، نیچے سے اس کا جو جسم کی آخری تہ ہے جانور کی وہ نظر آ رہی ہے، پھر جائز نہیں ہے، پھر آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ایک بندے نے قربانی لی، وہ مر گئی، اس پہ واجب تھی، مر گئی یا گم گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، چوری ہو گئی، اب وہ کیا کرے؟ اگر صاحب نصاب ہے، امیر ہے، دوبارہ لے لے، اگر نہیں لے سکتا تو اس کو معافی ہے۔ اتنا ہی تھا، ایک دفعہ وہ واجب پورا کر سکتا تھا، اب گنجائش اتنی نہیں ہے کہ وہ لے سکے، شریعت کہتی ہے خیر ہے نہ دے۔ اگر کسی پہ واجب نہیں ہے، دھکے نہ واجب کیتی سر، اور میں شوق بڑا ہے قربانی دینے کا، یہ جبر اپنے اوپر نہ کیا کرے، شریعت یہ نہیں اجازت دیتی۔ ہم اپنے آپ کو مشکل میں، جب تمہیں شریعت نے مکلف اس چیز کا نہیں بنایا تو تو کیوں مشکل میں پڑتا ہے؟ کوئی تھوڑا عزت ادھر سے مانگا، کوئی بھائی مجھے شوق بڑا ہے، اکثر ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ میرا شوق بڑا ہے قربانی دینے کا، بھائی شریعت نے پھر اس کے لیے سزا رکھی ہے۔ یہ شوق دیاں جیویں آواز ہے نا، شوق دیاں جڑا چڑھاؤندا ہے، اس کے لیے یہ ہے اگر اس کی مر گئی ہے نا قربانی، اس کی گم گئی ہے، جس شوق دی چڑھائی ہے، اس کے لیے ہے کہ دوبارہ لے، اس پہ لازم ہے، کیوں پہلے اس پہ لازم نہیں تھی، نفلی قربانی ہے، اس کی واجب نہیں ہے، اس پہ نفلی ہے، ثواب کے لیے دے رہا ہے، اب وہ لے، اس پہ لازم ہو گئی ہے۔ ہاں اگر وہ گمبی ہوئی تھی دوبارہ مل گئی ہے، وہ دونوں دے گا، وہ یہ توجہ سے سنیں، اگر غریب ہے اس نے اپنی محبت کے لیے دی ہے تو اس کے لیے گم گئی ہے تو وہ اگر ملتی ہے تو پھر وہ ساتھ ملا کر 2 قربانیاں دے گا۔ اگر امیر ہے، اس کی 2 اس نے دوبارہ لے لی ہے، پہلی مل گئی ہے تو اب اس کے لیے حکم ہے تیری مرضی ہے، دونوں دے لے یا ایک رکھ لے، کہ اس پہ ایک ہی واجب ہے نا۔ یہ تو جس پہ واجب نہیں تھی اس نے تو اپنے اوپر واجب خود کی ہے، جس طرح نفلی روزہ ہے، نفلی روزے کی مثال سمجھ لیں، نفلی روزہ ہے، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، توڑ دیا، اب اس کا کفارہ نہیں ہے، آپ پہ اگلے دن روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اگر ٹوٹ جاتا ہے نا، دوسرا فرض روزہ ٹوٹے نا تو اس کا تو کفارہ ہے نا، 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن جو نفلی روزہ ہے، جس طرح سوار کا یا منگل کا جمعرات کا کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، تو اب اس پہ ہے، اگر اس کا ٹوٹ گیا، کوئی مسئلہ بنا، اس نے توڑ دیا یا جان بوجھ کے اس نے توڑ دیا، اب اس پہ حکم ہے کہ آگے ایک روزہ اس پہ فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح جس پہ قربانی فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، اس نے قربانی لے لی، خرید لی، شوق کے لیے، کہا کہ میں ثواب کے لیے لے رہا ہوں، کوشش کی، کچھ پیسے تھے، کچھ آگے پیچھے جمع کر کے اس نے لے لی، اب شریعت کہتی ہے اگر اس کی مر گئی ہے نا، اس پہ لازم ہو گیا ہے، وہ قربانی دے، کدھر سے مرضی ہے۔ ہاں گم گئی ہے، گم گئی ہے، یہ بالکل اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ بات کے اندر تفصیل یہ میں لایا ہوں ساتھ مکمل، اگر کسی کو کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد مین جو تقسیم ہے گوشت کی وہ یہ ہے کہ کوشش کریں تول کر گوشت تقسیم کریں، یہ جو اندازہ ہوتا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، فقہاء نے باقاعدہ اس پہ کہا کہ جو حصے ہیں نا ان کو تول کر علیحدہ علیحدہ کیا جائے، اور جو جانور ایک ہوتا ہے بڑا، 7 اس کے حصے دار ہوتے ہیں، پہلے کوشش کریں وہ 7 حصے بنائیں، اس کے بعد وہ کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا، کہ کسی کی کوئی صورتحال ہے، کسی کی کوئی صورتحال ہے، اس 7 حصے بنائیں، 7 کو دے دیں۔ باقی جو اگر تقسیم والا جو معاملہ ہم کرتے ہیں کہ سارے کے پہلے 3 ڈھیریاں بنائیں، 3 کو ایک اللہ کے راستے پہ رکھ دی، 2 جو ہیں باقی ان کو جمع کر کے پھر آگے 7 بنائیں، یہ تقسیم کرنی ہے۔ تقسیم کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، کر لے ٹھیک ہے۔ کوئی اس طرح اس ترتیب سے نہیں کرنا چاہتا، کوئی سارا اگر اللہ کے راستے پہ دینا چاہے یہ بھی جائز ہے، یہ نہیں کہ کوئی سارا رکھنا جائز ہے تو سارا دینا ناجائز ہے، نا، اگر کوئی سارا دینا چاہتا ہے دے دے،
کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور پھر جو گھروں کے اندر فریجوں میں رکھا جاتا ہے نا، یہ جائز نہیں ہے. 1 دن 2 دن کھائیں، 3 دن. جو میرا مالک تمہیں پورا سال عطا کرتا ہے، کیا وہ تمہیں بعد میں نہیں دے سکے؟ ہم 3 مہینے ہمارے فریجوں میں وہ گوشت رہتا ہے. یہ جائز نہیں ہے سٹور کرنا. ہاں اپنا حصہ تمہارا ہے 2 کلو 3 کلو، وہ تمہارے لیے جائز ہے. جو دوست احباب یا غربا کا حصہ ہے وہ بھی فریج میں یا مانگنا شروع کر دیا. اچھا پھر صورتحال یہ ہوتی ہے میں قربانی دے رہا ہوں، میں خود آگے مانگنے جا رہا ہوں جمع کرنے کے لیے. جو بندہ، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں فلاں کے گھر میں نے بھیجنا ہے، جس گھر کے پہلی قربانی ہے اس گھر گوشت نہ بھیجا کریں. یہ جو بھاجیاں ہیں نا ان کو ختم کریں، غریبوں تک یہ پہنچنے دیں. ہم کہتے کہ یہ بھائی ہم نے فریج کے اندر رکھ لیا اب اور مانگ لیتے ہیں، یہ سسٹم ختم کریں. میرا جو ہے نا طریقہ، الحمدللہ قربانی ہوتی ہے، میں اس گھر کبھی بھی نہیں بھیجتا جس گھر کی اپنی قربانی ہے. اس گھر میں دیں جس گھر کی قربانی نہیں ہے اس کو دیں. یہ معاملات تھے. وقت نہیں ہے، کچھ رہ بھی چیزیں گئی، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بھی کچھ عرض کر دوں گا. خصی جانور کی قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے. اہل تشیع کے نزدیک اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، وہ نہیں دیتے، وہ ان کا اپنی فقہ ہے، وہ جانے ان کا معاملہ. یہ عیب نہیں ہے، وہ لذیذ گوشت ہوتا ہے خصی جانور کا. بکرا جو ہے اس کا دینے میں کوئی حرج نہیں. بالکل اس طرح یہ پھر ذبح کرتے وقت خوب ذہن کے اندر رکھیں، اگر آپ خود ذبح کر سکتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے کریں، یہ سنت ہے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر کسی جو قصاب ہے جاننے والا ہے اس سے کروائیں اور پاس کھڑے ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں شکرانے کے طور پہ. یہ طریقہ ہے. اور بسم اللہ اللہ اکبر یہی تکبیر ہے. باقی کوئی دعا کسی کو آتی ہے ثواب ہے، وہ کافی حدیث کے اندر دعائیں موجود ہیں. اگر نہیں آتی تو پھر جانور کو کسائی کو جو گوشت کرنے والا ہے قربانی کرنا تائید کرے، بھائی پوری طرح اس کا روح نکل جائے، پوری طرح جسم سے اس کا خون بحال ہو جائے، نکل جائے اس وقت، ورنہ کوشش نہ کرے توڑنے کی. ابھی اس کے ساتھ حرکت ہے تو کھال اتارنی شروع کر دے. اللہ کے محبوب نے فرمایا قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں اذیت نہ دو، نہ زندہ کو اذیت دو نہ ذبح کر کے اذیت دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا جب تم چھری ہوتی ہے نا اس کے سامنے تیز نہ کرو، پہلے پانی پلا لو، پھر اس کو ذبح کرتے وقت جب ذبح ہو جائے، مکمل ناڑیں کٹ جائیں، خون نکل جائے، جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی کھال اتارو، اس کے معاملات کرو. ہڈی کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، گردن کو اس طرح جھٹکا دے کے پوری طرح تسلی سے اس کو ذبح کرو. یہ معاملات تھے. اللہ تعالی ہمیں قربانی صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.